نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ام سارا اکیڈمی کی طرف سے سب سے پہلے آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے اور شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں پھر سے قرآن کے جو اس کی کتاب ہے، جو اس کا کلام ہے، اس کو پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں وقت عطا فرمایا اور ہمیں صحت عطا فرمائی۔ یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہے کہ آج ہم میں سے جو بھی اس درس کو سن رہا ہے، یہ جو ہمیں فرصت ملی ہے، یہ جو ہمیں سہولتیں ملی ہیں، یہ جو ہمیں توفیق ملی ہے، یہ سب اللہ کا خاص کرم ہے۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہیں، عیاشیوں میں مصروف ہیں، سونے میں مصروف ہیں، دعوتوں میں مصروف ہیں اور بہت سی غیر ضروری کام میں مصروف ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ تو جو یہ سن رہا ہے ان سب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خوش بختی کے ایک مخصوص گروپ میں داخل کر دیا ہے جو یہ وقت قرآن پڑھنے میں اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے میں اور اللہ کے حکم سے قرآن پر عمل کرنے میں مشغول رہے اور اپنی زندگی گزارے۔ آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کورس کو کور کریں۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ روزانہ ہم 1 گھنٹے کی کلاس لیں گے، اور وہ کلاس آٹومیٹکلی اور امیڈیٹلی یوٹیوب میں اپلوڈ ہو جائے گی، اینڈ اٹ ول بی اویلیبل فار ایوری ون، جس کی لنک ہم اپنے گروپس میں شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے جو ہمارے گروپس میں ایڈ نہیں ہے اور وہ ایڈ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی ہمیں ہمارے نیچے دیے گئے نمبر یا ای میل ایڈریس پر میسج کر دیجیے۔ انشاءاللہ ہماری بیک اینڈ ٹیم آپ کو گروپس میں داخل کر دے گی۔ پلیز اس بات کا دھیان رہے کہ یہ صرف خصوصاً خواتین کا گروپ ہے، بچیوں کا گروپ ہے، اس میں کوئی مرد نہیں داخل ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے دینی بھائیوں سے کہ اپنی دینی بہنوں کے احترام کریں، اور اس گروپ میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، خالاؤں کو، پھپھیوں کو، جتنے خاندان کی عورتیں ہیں ان سب کو داخل کریں، تاکہ وہ دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین کو آگے پھیلائیں، اور اس سے آپ زندگی بھر اور تا قیامت تک اس کا اجر اٹھائیں۔ آمین ثم آمین۔ ان شاء اللہ تعالی ہم ہمیشہ کی طرح شروع کریں گے جز عامہ سے، اور جز عامہ جن کو نہیں پتہ ہے، یہ قرآن کی آخری جز ہے۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی جو آخری جو 30واں جز ہے وہ ہے جز عامہ، اور اس کو جز عامہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عامہ جو ہے وہ سورہ نبا کی سب سے پہلی اس کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی سی آپ کو میں سورہ نبا کے بارے میں بیان کرتی چلوں کہ سورہ نبا، نبا کا کیا مطلب ہے؟ نبا کا مطلب ہے خبر یا انفارمیشن۔ یہ ہمیں اس سورہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ سورہ ہمیں خبر دے رہی ہے، اور اس میں ہم کون ہیں؟
ہم جو اس زمانے کے، یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی یہ مکہ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر. اور جیسے باقی مکی صورتوں کی یہ خاصیت تھی کہ وہ دین، توحید اور نبوت اور قیامت، اور پھر سے جب آپ اٹھائے جائیں گے ایسی ٹاپکس کے اوپر اٹ لیڈ این ایمفیسس آن. سورہ نبا جو تھی وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارلیسٹ پیریڈ میں اس کو ریویل کیا گیا تھا، اس کو نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سورہ مرسلات، رائٹ، سورہ مرسلات جو سورہ ہے، یہ سورہ جو ہے یہ اس سوال پہ ختم ہوتی ہے کہ کیا وہ کون سے اسٹیٹمنٹ پہ بلیو رکھیں گے، یعنی کہ کافر، ٹھیک ہے، جب ان کے اوپر نازل ہو چکا ہو. تو اس لیے سورہ نبا جو ہے، سورہ نبا وہ فوراً شروع ہوتی ہے ایک اور سوال سے. پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی what is it that they're questioning about one another. ٹھیک ہے. کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھو کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ کیا وہ اس بڑی خبر کے بارے میں بات پوچھ رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ہرگز وہ خبر لائے کے انکار نہیں ہے، وہ ان قریب اس حقیقت کو جان جائیں گے. ٹھیک ہے کہ دس نیوز، اب یہاں پر جو فرسٹ ہم نے 4 آیتیں کری ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے مکی جو مکہ کے جو کافر تھے وہ اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرتے تھے، منکر تھے. وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، نہ وہ نبوت میں مانتے تھے نہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مانتے تھے. تو اس لیے سورہ نبا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھو کہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کس بارے میں انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ بیسکلی اٹس اے ویری sarcastic and a very rhetorical question that Allah Ta'ala is asking, that ask them exactly as to what are they denying it about. In verse number 2 they're talking about the great news. ٹھیک ہے، is it about the great news? Meaning basically کہ they are mocking Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, and Allah Ta'ala is asking them, asking his beloved Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam to ask them کہ کیا وہ اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ آتے asking about that big news. ٹھیک ہے، اور وہ جس کے بارے میں ان کو وہ اختلاف کرتے ہیں، meaning like they don't even believe in that, yet they're turning around and they're questioning and that they're disagreeing. ٹھیک ہے، بیکاز بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا سوال جو کافر کا تھا اس ٹائم پر یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا ایک بہت بڑا سوال ہوتا تھا کہ ہم جب مر جائیں گے. اور اس کے اوپر قرآن میں ایک اور سورہ میں آیت ہے کہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ، یعنی کہ جب نطفے کی حالت میں تھے، جب ہم نے ان کو پیدا کیا، کیا وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، یا یہ مشکل ہے کہ جو ہڈی بچ جاتی ہے اس سے پھر سے ان کو یعنی کہ بنایا جائے گا. Are they going to be resurrected after death from the bones? ٹھیک ہے. اور was it more difficult for Allah to create them out of nothing? But Allah did. Subhanallah. Subhanallah. So Allah Ta'ala is asking them that what are you actually like worrying about and what are you questioning each other? ٹھیک ہے. In the ayat number 4, Allah subhanahu wa ta'ala turns around and says کہ no, they are going to come to know. That news is not at all deniable. They will soon know that. ان کو بے شک یہ ہرگز ان کو وہ جو ان قریب ان کو جو خبر ہے، حقیقت ہے، وہ جان جائیں گے. ہم پھر کہتے ہیں اختلاف اور انکار ہرگز درست نہیں، وہ ان قریب جان جائیں گے. ہم پھر سے کہتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر 2 دفعہ جو ہے، ایک کلا سیعلمون، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتا ہے ثم کلا سیعلمون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 2 دفعہ، دیکھیں اگر بچہ ایک باپ
بچہ جو ہے اپنے والدین کے پاس جائے اور ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرے یا کوئی چیز کا کچھ کہے اور ماں باپ جو ہیں آگے سے کہ نو. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ نو، ایبسولوٹلی نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ اٹ. یعنی کہ فار تاکید، فار ایمفسس، ٹھیک ہے، فار assertion. یعنی کہ وٹ ایور ہیپنس it's not going to what you want is not going to happen. The same way اللہ سبحانہ wa ta'ala, now it's Allah. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر آپ کہیں جاب انٹرویو کے لیے جائیں یا کہیں آپ کوئی اور کام کے لیے جائیں اینڈ جیسے پاسپورٹ ویزا کے لیے جائیں you turn around and tell the guy کہ آپ نے ویزا لینا ہے and the person says کہ no it's not going to happen. You say that اگر میں یہ ڈاکیومنٹس لے آؤں یا if I get this thing, he says no definitely it's not going to happen. He is the visa officer. Obviously his words carry meaning and especially when he's emphasized it. جب اس نے emphasis کر دیا ہے then definitely یعنی کہ وہ چیز نہیں ہوگی. The same way, ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ wa ta'ala has said not no once. He has added emphasis in verse number 5. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم کلا سیعلمون، یعنی کہ بالکل ہرگز، ہم یہ پھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عنقریب جان جائیں گے. یعنی کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ بالکل عنقریب جان جائیں گے. اور یہ ایک اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک وارننگ ہے، ایک تھریٹ ہے. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی قہر، اللہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جان جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پھر سے جب یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ ریپیٹ کری گئی، تو اس پہ اکثر مفسرین یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ریپیٹ کری گئی ہے ٹو پٹ ایمفیسس. ٹھیک ہے، اس کے بعد آیت نمبر 6 میں، ورس نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہیو وی ناٹ میڈ دی ارتھ اے ریسٹنگ پلیس. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آٹومیٹکلی جو ایک ایک طریقہ ہے، جو اس کا ڈائلیکٹ ہے، جو جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، جو فلو ہے فرام وارننگ اینڈ فرام تھریٹس، اٹ ہیز چینجڈ اوور that where Allah subhanahu wa ta'ala is turning around and asking that has Allah not made this a place to stay for life, to earn living, to to do deeds. ٹھیک ہے، تو اس پہ ایسی کیا بات آ گئی ہے کہ how come it has changed automatically. ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتی ہوں. ہم آگے پڑھتے ہیں. And have we not erected mountains raised out of it. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب like I said, the tone has changed and Allah Ta'ala now is turning around and directing the reader's attention, the attention of the people, of the human beings, of every believer, of every disbeliever, of every being in this world, that Allah Ta'ala is diverting and telling them and showing them His wonders. Allah Ta'ala is showing them that, first of all, look at the earth. Have we not made it for you a place to stay? Okay, for life. کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کے جگہ نہیں بنائی؟ And to earn living and for, practicing your deeds. Next آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں He is turning our attention that look at the mountains. ایک بیچ میں نا ایک کارٹون، ایک کیریکیچر جیسے ہوتے ہیں نا، وہ آئے تھے. اینڈ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر وہ مجھے ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. لیکن اس کے اندر جو ہے it showed the state of human beings کہ if the earth was flat and it did not have mountains and the air، یعنی کہ جو ہوا ہے وہ اتنی تیزی سے آ رہی ہے from all sides، یعنی کہ there is no stability, there is no place where a human being can find rest in, a human being can find himself safe in. یعنی کہ جو پہاڑ ہے اگر ہم ان کی طرف خالی دیکھیں اٹس لائک وہ جو ہیں زمین کو اسٹیبلائز کرتے ہیں. اب جیسے ارتھ کویکس، اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ کہیں جگہ پہ زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو فرما دیتے ہیں کہ یہاں سے اپنی جو وین ہے اس کو کھینچو. ٹھیک ہے، پہاڑوں کو
تو ایک جو مین پہاڑ ہے جس کے ساتھ ساری پہاڑوں کی کنیکشنز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، تو وہ اپنی وہ والی جگہ جو ہے اٹ اسٹریچز اٹ اینڈ اٹ مووز اٹ، اینڈ وہ جس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے دا پہاڑ، اٹ اسٹارٹ شیکنگ اینڈ دی ارتھ اسٹارٹ شیکنگ. سو اٹس دا ماؤنٹینس جو پیگز بن کر، ٹھیک ہے، اس دنیا کے اوپر ہے، اینڈ اٹ از ہولڈنگ دا ارتھ اسٹیڈی. ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ کا ایک 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 میریکل ہے. جسٹ بیکاز وی سی اٹ اراؤنڈ اس all the time، جسٹ بیکاز آپ ٹی وی پہ دیکھیں یا اگر آپ کوئی ماؤنٹینس ایریا میں رہتے ہیں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، وی سی ماؤنٹینز اراؤنڈ اس all the time. جسٹ بیکاز ایک چیز آپ کے لیے ایک عام ہو گئی ہے اینڈ یو سینگ اٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ڈز ناٹ negate its importance, does not lessen its meaning, does not lessen its the value of it. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان اور عظمت میں ہم سے یہ سوال فرماتا ہے کہ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کیسے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے رہنے کی اور ہمارے لیے اس کے اندر معیشت کرنے کی، بزنس کرنے کی، تجارت کرنے کی، اور ہمارے لیے اپنی زندگیاں بنانے کے لیے، اور کیسے پہاڑ اس میں ڈال دیے گئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان ورس نمبر 8، اینڈ آپ یہ خود غور کریں کہ کیا ہم نے آپ کو جوڑوں میں نہیں بنایا، we created you in pairs for reproduction. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے جو اس کا یعنی کہ ورب ہے جو یوز کیا گیا ہے، اٹس خلقہ، rather یعنی کہ کریٹڈ rather than جعل made، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ پرائمری کریشن ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کے مفاد کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو اشرف المخلوقات ہمیں جیسے کہلایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمارے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جو جوڑے بنا دیے ہیں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ ورس نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ اور کیا ہم نے آپ کے لیے نیند، ہم نے آپ کے لیے سلیپ ایک راحت کا سبب نہیں بنایا. ہیو یو ناٹ میڈ یور سلیپ اے مینز آف ریسٹ. اب آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے جو لوگ نائٹ شفٹس کرتے ہیں یا جو لوگ سٹریس میں، ٹینشن میں رات کو نہیں سو پاتے ہیں، تو ان کو بھلے آپ پورے دن سلا دیجئے لیکن ان کو وہ آرام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ جو آرام جو رات کی نیند میں ہے وہ ان کو آرام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ انسان کو بنایا ہی ایسی ہے کہ اس کو جب تک کہ وہ رات کو نہیں سو جائے اس کے جسم کو، اس کے ذہن کو آرام نہیں آئے گا. اور آج کے دور میں دیکھیں، یہ تو 1400 سال پہلے قرآن جو تھا، قرآن نازل ہوا تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری آیتیں مبارکہ جو ہیں وہ ہمیں بتا دی تھی اور ہمیں ساری چیزیں ایکسپلین کر دی تھی. آج سائنٹسٹ اتنے سال بعد پلٹ کے کہتے ہیں کہ جو سلیپ کا جو پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، بیکاز آپ کی باڈی جو ہے وہ ریجنریٹ کرتی ہے، جو سیلز آن اے ڈیلی یوز جو ہوتے ہیں وہ یوز ہو جاتے ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کی سیلز جو ہیں اس دوران جو ہے وہ ریجنریٹ کرتی ہیں. اور اگر آپ کو پراپر سلیپ نہیں ملے، دیٹس اے ٹائم جب آپ کے جسم کے اندر بیماریاں اور تکلیفیں اور پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں، جس چیز کو ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے رات کا ٹائم ہے ہمیں سونا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق چھین لے نیند کی، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے پوچھیے جو گولیاں کھا کھا کر بھی وہ سو نہیں پاتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھیے جو سونا چاہتے ہیں لیکن اپنی کام کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے. تو بھلے یہ چیز ہماری زندگیوں میں ایک عام ہو لیکن اس کو عام نہ سمجھیں. یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، جو نیند ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 10 میں، اور کیا ہم نے رات کو
ٹھیک ہے، اس کی تاریکی کے باعث یعنی کہ پردہ پوش بنایا ہے. meaning have we not made the night a covering یعنی کہ by virtue of its darkness. by virtue of its darkness basically means کہ اگر آپ دیکھیں رات کا وقت ہے. now imagine that's the time for you to sleep. alright, لیکن اس دوران instead of being dark there is sunlight, right? Or there are patches like جیسے cloudy day ہے, like clouds coming in, the sun coming in, the sun coming out. It's not like it's not completely dark. کیا بندہ سو سکے گا؟ There are some places in the world, in the North Pole, ایک جگہ ہے سوالسبرڈ، ٹھیک ہے، in the Arctic Circle I think. تو اس کے اندر جو ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس دوران جب رات ہوتی ہے they could get into periods of depression and everything. اور ان کو وائٹامن ڈی بہت زیادہ لینی پڑتی ہیں کیونکہ وہ سن لائٹ کی وجہ سے جو نہیں ملتا ہے ان کو، اس کی وجہ سے ان کو باڈی میں بھی اور مائنڈ میں بھی افیکٹ ہوتا ہے. دا سیم وے جب 6 months ڈے لائٹ ہوتی ہے اس دوران بھی ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیکاز جب وہ سونا چاہتے ہیں and it's bright as day تو پھر وہ سو نہیں پاتے، ٹھیک ہے. تو یہ رات کا جو ایک اوڑھنا ہے، اب دیکھیں نا، جیسے بچوں کو آپ کہیں کہ سو جاؤ، وہ کہیں گے بچے کہ مما لائٹ بند کر دیجیے. ہم نہیں بند کری لائٹ، ٹھیک ہے، تو بچے چھوٹے چھوٹے کیا کرتے ہیں، بلینکٹ کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، کور کر کے وہ سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت میں، اپنے کرم میں، یہ اللہ نے ہم سب کے اوپر ایک خاص کرم کیا ہے. یہ میرے مالک کی ایک بہت بڑی ایک ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑی رحمت ہے. میرے دینی بہنوں، اس بات کو سمجھیے، آج جو فی الوقت فلسطین میں جو ہو رہا ہے کہ جب وہ سونا چاہتے ہیں وہ سو نہیں پاتے، جب ان کو جاگنا پڑ رہا ہے، جب ان کو آرام کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، تو تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ساری چیزیں جن کو ہم ایک کامن ایوری ڈے ٹو ڈے یعنی کہ ایک بیسک ایک چیز کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ہمیں تب سمجھ آئے گی کہ یہ ایک بیسک چیز نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا ایک بہت خاص کرم ہے جس کا اگر ہم زندگی بھر بھی شکر ادا کریں تو ہم اس مالک کی ہر نعمت کا کیا، ہم اس کی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو موونگ آن، ورس نمبر 11 میں and we have made the day a time for earning livelihood. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جب دن اٹھتا ہے تو لوگ جو ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں اپنی معیشت کے لیے کہ بھائی ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے. وہ دھوپ میں، پرانے زمانے میں جب اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہم دن کا سفر کریں گے کہ بھائی دن دن میں ہم ایک جگہ پہنچ جائیں، وہاں سے جو سامان خریدنا ہے دن کی روشنی میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، تاکہ پھر رات کو جب اندھیرا ہو جائے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنے اپنے یعنی کہ کیا کہتے ہیں اندر جا کے ہم آرام کر لیں. تو بیسکلی جو ڈے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینز آف لائیولیہوڈ بنایا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو صاف نظر آتا ہے، آپ ایکٹیو فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آگے چلتے ہیں اور ورس نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آپ جو ہیں یہ جو ہمارے جو کائنات ہے اس کے اوپر بھی غور کریں، ٹھیک ہے. اور ہم نے تمہارے اوپر بھی 7 مضبوط طبقات بنائے ہیں، یعنی کہ ہم نے built above you 7 strong firmaments، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں آسمان کی طرف دیکھیں، ایک یہ میں بات اکثر، مجھے بہت شوق ہے کہ میں قدرت کو دیکھوں اور مجھے قدرت میں، ظاہر سی بات ہے ہمیں ہر وقت ہر چیز میں اللہ کی یاد آتی ہے، لیکن جب میں قدرت کی نظارے دیکھتی ہوں، آسمان دیکھتی ہوں، پہاڑ دیکھتی ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے اللہ کی شان کی اتنی زیادہ، اللہ کی شان محسوس ہوتی ہے اپنے اندر اتنی زیادہ کہ بندے کو بولتے ہیں نا کہ اپنی حیثیت یاد آ جاتی ہے کہ جس مالک نے جو پہاڑ بنائے. آج ہم کبھی میں سوچتی ہوں کہ نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے کتنے حکم کے، کتنے حکموں کے، اللہ نے فرمایا کہ 5 وقت نماز تم قائم کرو، ہم 5 وقت بامشکل پڑھتے ہیں،
پڑھتے ہیں تو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اگر توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم جلدی کرتے ہیں، اگر ہم جلدی نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کی قضا کر دیتے ہیں، اور قضا نہیں کرتے ہیں تو ہم اکثر اس کو فوت کر دیتے ہیں۔ ہم نماز کے اوپر بالکل بھی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ویسی بات ہو گئی کہ کبھی کبھی بچیاں جو ہیں مجھ سے کہتی ہیں، رات ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ماما ہم نے یہ ہوم ورک کمپلیٹ کرنا، میں کہتی ہوں کہ اٹس گیٹنگ لیٹ، آپ اپنی ٹیچر کو کہہ دینا کہ میم آئی واز ٹائرڈ اینڈ آئی واز unable ٹو کمپلیٹ مائی ہوم ورک۔ تو بچیاں جو ہے اتنا خوف زدہ ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میمس گونا گیٹ اینگری، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو دیکھیں، ہمیں اپنے دنیا میں جو ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے ایلڈرز ہیں، ہمیں ان کا اتنا ڈر رہتا ہے کہ اگر وہ ہمیں ایک بات کہیں اور ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے ان کی ناراضگی سے، ہمیں ڈر لگتا ہے ان کے غصے سے، ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی سزا سے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمیں جو اجر ملنے والا تھا وہ ہمیں نہیں ملے گا، یعنی کہ اتنی زیادہ وجوہات کے تحت ہمیں ڈر لگتا ہے۔ لیکن جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس کی وجہ سے آج میں بول رہی ہوں، جس کی وجہ سے آج آپ سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس نے سہولتیں دی ہیں، ہم یہ اپلائنسز، ہم یہ سارے لیپ ٹاپس اور یہ آڈیوز اور یہ سب ہم سن سکتے ہیں، ہم یوز کر سکتے ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مالک کے حکم کو ہم اتنے دلیری سے ہر روز، ہر روز نہیں، دن میں 5 دفعہ ہم انکار کرتے ہیں اس کے حکموں کی، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور فجر میں نہیں اٹھتے، ظہر جو ہے وہ کام میں چلی جاتی ہے، عصر جو ہے واپس گھر پہنچتے پہنچتے چلی جاتی ہے، مغرب جو ہے کھانا بنانے کے ٹائم پہ ہوتا ہے تو کھانا بناتے بناتے مغرب قضا ہو جاتی ہے اور عشاء سونے کی ٹائم ہوتی ہے۔ ہم باقی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن میرے مالک کے حکموں کو صرف ترجیح نہیں دیتے، ہم استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم اللہ کے حکموں کے انکاری ہیں، اور ہم اللہ کے حکموں سے دلیری سے ہم انکار کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں میں اکثر جب خدا کی قدرت دیکھتی ہوں، پہاڑ دیکھتی ہوں، آسمان دیکھتی ہوں، وہ آسمان میرے مالک نے بنایا ہے جس میں ایک لکیر بھی نظر نہیں آتی ہے کہ کہاں سے جڑا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہے، کہاں پہ ختم۔ سبحان اللہ، جس کو ہم ایک عام چیز سمجھتے ہیں بیکاز وی لک ایٹ اٹ اینی ٹائم، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جو نابینا ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جو قید میں ہے، جو تہخانوں میں بند ہے، جیسے ایک فلسطینی ایک آدمی جس کو کیپچر کر لیا تھا یہودیوں نے، اس نے کہا تھا اس کو پتہ نہیں کتنے مہینے اس کی آنکھوں پہ پٹی ڈلی ہوئی تھی۔ یہ ایک دیکھنا اور آسمان کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں سے کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں، اور اگر نہیں کر سکیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے استغفار کر سکیں، توبہ کر سکیں۔ ہم اللہ کے حکم کے بغیر، ہم اللہ کی ذات کے بغیر ہماری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، اور نہ ہمیں چاہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بنیں، کیونکہ جو اللہ کے بغیر کچھ بنتا ہے وہ صرف وقتی ہوتا ہے۔ کتنے بادشاہ آئے اور گئے، انہوں نے اپنی حکمرانی کری، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جبر کیا، انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کیا، اور وہ ختم ہو گئے۔ ویسے ہی جو بھی ہم بنے، جیسے بھی ہم بنے، ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ چاہیے، اس کے بغیر کوئی چیز کبھی نہیں ملنی چاہیے۔ خیر، میں اس لائن کے اوپر، اس ورس کے اوپر میں زیادہ بول گئی، لیکن میں اکثر ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی شان اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانوں میں، پہاڑوں میں دکھاتا ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر بندہ واقعی میں اس کو دیکھے تو اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی شان اس کو سمجھ آ جائے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے ہے۔ تو آیت نمبر 13 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا ایک، یعنی کہ ایک ذریعہ، ایک زبردست جو ہے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ایک فاؤنٹین ہیڈ۔ اب دیکھیں نا، اگر سورج نہیں ہے تو پلانٹس فوٹوسنتھسس نہیں کر سکتے تھے،
جہاں پہ سورج نہیں آتا ہے وہاں پہ پودے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، انسان کو ان کی وٹامن ڈی نہیں ملتی ہے، کافی بیماریاں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو سورج ہے وہ کتنا ضروری ہے ہمارے پلانٹس کے لیے، ویجیٹیشن کے لیے، تو یہ بھی اللہ کی ایک قدرت اور ایک نعمت کے اندر ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کین وی پور واٹر ان ٹورنٹس فرام رین لیڈن کلاؤڈس۔ صومالیہ جیسی جگہ پہ، سوڈان جیسی جگہ پہ، ایتھیوپیا جیسی جگہ پہ جہاں بارش بالکل نہیں ہوتی ہے، یو اے ای جیسی جگہ پہ جہاں پہ شروع میں مجھے یاد ہے بچپن میں دبئی میں کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، میرے خیال سے 2-3 سال میں ایک دفعہ بارش ہوتی تھی، اور ہوتی تھی تو آپ سمجھیے کہ آدھے آدھے گھنٹے سے زیادہ، یعنی کہ آدھے گھنٹہ تو بھی بہت زیادہ میں نے کہہ دیا ہے، میننگ لائک مور دین لائک آئی تھنک 10-15 منٹس، اس سے زیادہ بارش نہیں ہوتی تھی۔ یو اے ای نے کتنے ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دی اسپینڈ آن کلاؤڈ سیڈنگ، ٹھیک ہے، اینڈ ناؤ دے فائنلی گیٹنگ رین آن اے ریگولر بیسس۔ یہ سارا ان کا 95 سے شروع ہوا تھا، جب ان کے 95 میں یو اے ای میں فرسٹ ٹائم ہیل اسٹونز گرے تھے۔ تو یہ بارش بھی، اچھا یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بارش، اب اکثر جب بارش ہوتی ہے تو لوگوں کا خالی ایک جگہ پہ ان کا ایک توجہ جاتی ہے، ان کی ایک ذہن جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن موسم برسات جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ پلان بنا دیا ہے کہ ایوری تھنگ ہیپنس ایٹ اٹس اون ٹائم، ویسی بارش بھی جو ہے اپنے ٹائم پر ہی زمین کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اور اگر بے وقت آئے تو پھر زمین کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور انسان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے بھری بادلوں سے، ٹھیک ہے، موسلا دھار پانی جو ہے وہ برسایا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی شان ابھی تک بیان فرما رہا ہے، اور تاکہ اس بارش سے کیا ہو کہ سو دیٹ بائی مینس آف دس بارش، یعنی کہ اس پانی سے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم آپ کو دکھائیں کہ جو زمین کے اندر ہے ہم یہ پانی اوپر سے ڈالتے ہیں اور پھر زمین کے اندر سے جو ہے یہ کھیتی اگتی ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اگر بارش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ یہ بارش ہی روک دے تو پھر زمین سے وہ نہیں نکلے گا، اور اگر زمین سے سبزہ نہیں نکلے گا تو انسان جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہ جائے گا، بیکاز اس کی زیادہ سے زیادہ جو اس کا انٹیک ہوتا ہے فوڈ کا، اٹ کمز فرام دا کیا کہتے ہیں نیچرل ویجیٹیشن آف دس ارتھ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینڈ گرو تھک گارڈنس، ٹھیک ہے، وہ جنات الفافا، اور گھنے گھنے باغات آ گئے، ٹھیک ہے، اور observing the signs of our might know that، ہاں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بات فرمائی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب کوئی، آپ جن لوگوں نے منطق پڑھی ہو، جنہوں نے لاجک پڑھا ہو، جنہوں نے ڈبیٹس کی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں آپ جب ڈبیٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں ایک پوائنٹ آپ نے پروف کرنا ہے، either you're speaking for it either you're speaking against it۔ تو فرسٹ آف آل اب ڈبیٹ کے اندر یا کوئی بھی آرگیومنٹ کے اندر آپ خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیکاز آئی سے سو، یو کان جسٹ سے دیٹ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کہا ہے تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں، اس کے لیے آپ کو پروفs دینے پڑتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو شو کہ دیر از پروف فار دس، دین اس کے بعد آپ پورا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت جاتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے شان بیان فرمائی۔ فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے بتا دیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ it will happen whether you deny it or not, it will happen۔ that big news that I'm talking about, that what you are denying, that will happen، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق، بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرا مالک، میرے مالک کی شان، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، میں نے تمہیں زمین دی، تمہیں پہاڑ دیے، تمہیں کھیتی دی، تمہیں بارش دی، تمہیں دھوپ دی، تمہیں دن دیا، تمہیں رات دی، تمہیں سونے کی توفیق، تمہیں چلنے کی توفیق، یہ سب کچھ میں نے دیا ہے، اور تم ابھی بھی میرے اوپر شک کرتے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا تم میرے سے یعنی کہ میرے اس حکم کے اوپر تم اپنے ڈاؤٹس کھڑے کرتے ہو کہ کیا، یعنی کہ قیامت کے دن آئے گا، ٹھیک ہے، کیا از اٹ گوئنگ ٹو کم، یعنی کہ یو آسکنگ می دس تھنگ، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ اتنا سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے تمہیں اپنی شان ہر چیز میں بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کے باوجود بھی تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا یہ قیامت کا وقت آئے گا؟ آف کورس آئے گا۔ نیکسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آئے گا، اور یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، اور تم لوگ آؤ گے افواجا، افواج میں، گروپس میں، ہیوج ہیوج گروپس میں تم لوگ آؤ گے، ٹھیک ہے؟ میرا مالک بتاتا ہے، اللہ بتاتا ہے، اللہ اپنی شان بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس دن کے انکاری ہو، تم یہ جان لو کہ یہ ساری شان میری ہے، یہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ قیامت آئے گی، اور یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس کا وقت طے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ورس نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جس کا وقت، ان یوم الفصل کان میقاتا، ٹھیک ہے؟ یہ وقت اس کا طے ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یہ آگے جائے گا 1 سیکنڈ، اور نہ یہ پیچھے جائے گا، یہ وقت طے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم تو خالی دن کے اوپر بحث کر رہے ہو، تم خالی دن کے اوپر بحث کر رہے ہو کہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک تو دن آئے گا، اور یہ دن آئے گا، اور اس کا بھی وقت میں نے طے کر لیا ہے، اور یہ وقت آلریڈی اپوائنٹڈ ہے، نہ یہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا، نہ یہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگا۔ اور یہ کون سا دن ہوگا؟ تو تم جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے، اور انسان کو بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تم نے، اب میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب کیا کیا دینا تھا، اب تم نے اس دن کے بارے میں، اب میں تمہیں اس دن کی حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکا جائے گا تو افواج میں لوگ، تم تعداد میں تم لوگ آؤ گے، تم لوگ آؤ گے، اللہ کی طرف آؤ گے، تم لوگ بہت بڑی بڑی تعداد میں تم لوگ آؤ گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آسمان کھل جائے گا، وفتحت السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی یہ اس بات بندہ اگر سوچے، جیسے آپ آسمان سے، آئی ڈونٹ نو کس نے کوئی کبھی پلین کریش، obviously ہم نے دیکھا ہوگا خبروں میں بھی، جو ریسنٹلی، جو حال ہی میں ایک ہوا تھا، جو بہت ہی یعنی کہ کلوز ٹو ہوم بیس آئی کین سے، کہ جب جنید جمشید کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ یہاں پہ قریب، ہمارے علاقے کے قریب، ان کا جہاز جو ہے وہ گر گیا تھا، ہیلی کاپٹر، اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا، آسمان سے کوئی چیز گر رہی ہو، اگر ایک ہیلی کاپٹر گر رہا ہو آسمان سے اور آپ نیچے ہو، تو آپ کا دل دہل جائے گا، میننگ یو گونا گیٹ سو اسکیئرڈ، یو گونا گیٹ سو اسکیئرڈ کہ آپ کی سانس بند ہو جائے گی، یو وونٹ بی ایبل ٹو بریتھ، آپ لوگ سانس نہیں لے پائیں گے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کا تم انکار کر رہے ہو، یہ دن آئے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا، وہ فتحت السماء، کہ آسمان کے دروازے، یعنی کہ فتحت یعنی کہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور وہ دروازے بن جائیں گے، فکانت ابوابا، یعنی کہ وہ دروازوں کی طرح کھول دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان میں کریک پڑے گی، یا اس کے اندر یعنی کہ کوئی ارریگولرٹی ہوگی، کہ دیکھیں کوئی چیز جیسے ایونٹ ایک آپ مینج کرتے ہیں، ایک پلان کرتے ہیں، آپ جیسے آڈیٹوریم جاتے ہیں تو the curtains are going to be raised, then you know the spotlight is going to be at the podium when the speaker comes to the کیا کہتے ہیں dais، جب اسپیکر بات کرنا شروع ہوا تو اسپاٹ لائٹ گonna be there، جب پارٹیسپینٹس پیچھے سے آئیں گے اسپاٹ لائٹ will be there۔ تو یہ پورا ایونٹ پلاننگ، ایونٹ مینجمنٹ ہوتا ہے کہ کرٹنس کب اوپر جائیں گے، کرٹنس کب نیچے آئیں گے، ساؤنڈ کب لاؤڈ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اس دن دروازے، یعنی کہ آسمان کھل جائیں گے جیسے کہ دروازوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ جیسے دروازے کھلتے ہیں ویسی، کیونکہ ہم پورے آسمان کو دروازے بنا دیں گے اور ہم کھول کے دکھائیں گے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں کہ اگر صرف یہی چند آیتیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، جس میں خالی یہ 20 ہی آیتیں ہوئی ہیں، اگر ان 20 آیتوں کے اوپر ہی ہم جو ہیں اس کے اوپر ذرا غور و تفکر کریں ایز اے ہیومن بینگ، تو ہمیں جو ہے، میں کہتی ہوں کہ سر سجدے میں رکھ کر ہم روئیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے،
ہم نے جو غلطیاں کری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اب آج کے لیے یہ آخری آیت ہے، ورس نمبر 20۔ انشاءاللہ ورس نمبر 21 سے ہم لوگ کل شروع کریں گے، اور یہ ساری جو ہے میں پہلے ورس نمبر 20 پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کر اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ جو ہے غبار بن کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ جیسے وہ سیراب بن جائیں گے۔ سیراب کا کیا مطلب ہے؟ اٹس لائک اے مراج، فکانت سرابا، جیسے مراج، لائک اف یو، آپ نے جو لوگ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بیکاز آف دا سن لائٹ اینڈ دا ریفلیکشن آف دا سن، ٹھیک ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ دیر از واٹر، اٹس شمرنگ، اٹس موونگ لائک اٹس واٹر، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا ہے، اٹس جسٹ اے ٹرک played by the sun's reflections۔ تو آپ جب تک کہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اصل میں پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جب آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ ذرہ ذرہ بن کر آسمان میں غبارے کی طرح اڑا دیے جائیں گے تو آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ کو یہ unreal لگے گا، meaning you're going to be like saying like are these for real, seriously, like nauzubillah, astaghfirullah, it's like you see a car flying up in the sky or you see like tornadoes میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کیسے ایک سائیکلون ہے، ایک ٹورنیڈو ہے، وہ پورے گھر کو، گائے کو، مجھے یاد ہے ایک ٹورنیڈو کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پہ فیمس ہوئی تھی جہاں پہ ایک گائے لائک اٹ واز لائک گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ۔ یہ ساری چیزیں انریل لگتی ہیں، اٹ سیمز لائک they're doctored، like tricks of the mind, tricks of the eye، یا tricks of videography، or like it seems like it's edited، it doesn't seem real۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ it's going to be like a mirage، you're going to look at it but you're not going to think if it's real or not، you're going to feel like this is not possible۔ کیسے پہاڑ اڑ کے غبارے کی طرح اڑ رہے ہیں آسمانوں میں، اللہ معاف کرے۔ یہاں پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج اینڈ کرتے ہیں، اور میں آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میں سے جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہمیں جتنے زیادہ سبسکرائبرز ملیں گے اتنے ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم اس دین کے پیغام کو عام کریں، اور ہم آسانی سے ایک سمپل لینگویج میں ایک کمپلیٹلی ہولسٹک اسلامک لائف سٹائل ہم خواتین کو اور بچیوں کو دیں، بیکاز دس از دا نیڈ آف دی آر۔ یہ بہت ضرورت ہے آج معاشرے میں۔ اگر میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں دین پڑھ رہے ہیں، دین کے اوپر کورسز کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے دین کی زندگی میں عمل کی، جو کوشش ہماری اکیڈمی کر رہی ہے۔ ہم ایسے کورسز ڈیزائن کرتے ہیں، ہم ایسے انٹریکشنز رکھتے ہیں، ہم ایسے کانورزیشنز ہولڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر بھی اور ادر میڈیمز پہ بھی، واٹس ایپ پر بھی، ہمارے گروپس میں بھی، کہ جہاں پہ روز مرہ کی جو سچویشنز ہیں ہم ان کو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے سکیں، اس کو حل کر سکیں، اور آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں آسان بنا سکیں، تاکہ کسی کو ایسا نہیں لگے، کیونکہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں اسلام فالو کرنے میں، اسپیشلی اگر آپ باہر بیرون ملک رہنے ہیں ان دا ویسٹرن ورلڈ، تو مشکل ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہوگا کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اس کو شیئر بھی کیجئے اینڈ سیو بھی کیجئے فار فیوچر ریفرنسز۔ شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ فی الوقت ہماری ریچ آڈینس کی اتنی نہیں ہے، تو اس میں آپ ہماری مدد کریں گے، اور دین پھیلانے کے کام میں اگر آپ نے صرف ایک ویڈیو کو شیئر کر دیا تو آپ سوچئے کہ آپ نے کتنا ثواب کما لیا۔ جو بات میں نے آج اس درس میں بیان کی ہے، اس میں سے اگر کسی ایک شخص نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، اور یہ ہمیں قیامت تک ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو اللہ حافظ کرتی ہوں، اور دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو برے وقت سے، برے حالات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے، فتنے بازوں سے اور برائی سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ اور دورہ قرآن کے اس سفر میں شامل ہو سکیں۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔